تصویر و آواز کی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ لوگ اللہ کی رضا کے لیے حج پر نہیں جائیں گے بلکہ ان کے اپنے کچھ مقاصد ہوں گے۔ 1400 سال پہلے کوفہ کے منبر پر حضرت علی علیہ السلام نے جو بتایا تھا وہ ایسے لگتا ہے کہ آج ہی کے دور کے حوالے سے تھا۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام نے آنے والے دور کے حوالے سے کیا کیا فرمایا تھا جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ فرمایا جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں فحاشا و منکر عام ہو جائے گا اور نئی نئی بدکاریاں ایجاد ہو جائیں گی۔ تاجر اپنی تجارت میں دیانتداری سے نہیں بلکہ بد دیانتی سے کام لیں گے، اور اس زمانے میں نماز کے وقت کا کوئی بھی احترام نہیں کرے گا۔ لوگ ہر برا کام کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جائز ہے، شراب پیئیں گے اور پھر کہیں گے کہ جائز ہے۔ لوگ رشوت کو ہدیہ کا نام دے کر رشوت لیں گے، لوگ خیانت کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو نہایت امانت داری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا کہ ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے حج پر نہیں جائیں گے۔ ایسے والے لوگ جائیں گے ضرور لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ سیر و تفریح کے لیے۔ تاجر لوگ تجارت کے لیے جائیں گے اور غریب لوگ جائیں گے مگر وہ بھی مانگ کر کھانے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میرے بیٹے مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب رسول نبی کریم کی امت نماز کو ضائع کر دے گی۔ لوگ اللہ کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ مارکیٹ میں نئے نئے قسم کے مشروبات ایجاد ہو جائیں گے اور ان کا رواج عام ہو جائے گا، اور آپس کی بات چیت اور گفتگو میں لوگ ایک دوسرے کو ماں اور بہن کی گالیاں دیں گے، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی توجہ آسمانوں کی طرف ہوگی، لوگ آسمانوں میں جانے لگیں گے اور اس زمانے میں بارشیں رک جائیں گی اور اولاد نافرمان و بدتمیز ہو جائے گی۔ جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگیں تو اس وقت ٹائم اتنی جلدی سے گزرے گا کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر ہوگا اور دن گھنٹے کے برابر ہوتا چلا جائے گا۔ جب یہ زمانہ آ جائے گا تو رؤیت ہلال میں اختلاف ہوگا، کوئی کہے گا کہ پہلی کا چاند ہے اور کوئی کہے گا کہ یہ دوسری کا چاند ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس دور میں عورتیں لباس ہونے کے باوجود بھی بے لباس دکھائی دیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کا مرد مسجدوں میں تیز پہیوں پہ گھومتی ہوئی گاڑیوں پہ نماز پڑھنے آئے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس زمانے میں باقی رہو تو کوئی بھی رات طہارت اور پاکیزگی کے بغیر نہ گزارو، کیونکہ وہ زمانہ اس طرح ہوگا کہ صبح کو آپ کو کوئی شخص ملے گا تو وہ صحیح سلامت ہوگا اور شام کو خبر ملے گی کہ وہی شخص دفن ہو گیا ہے، اور کوئی شخص شام کو ملے گا تو صحیح سلامت ہوگا لیکن صبح کو خبر ملے گی کہ وہ شخص دفن ہو گیا۔ پھر خطبے کے آخر میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، اگر اس پہ عمل کر لو تو میں نے تمہیں مستقبل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ ناظرین، کمیل ابن زیاد کا مقبرہ نجف اور کوفے کے درمیان واقع ہے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام اور حضرت کمیل گھوم رہے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کمیل، آج تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ حضرت کمیل نے فرمایا کہ ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو کمیل، تم ایک دن اسی جگہ پہ دفن ہو جاؤ گے۔ تو یہ سننے کے بعد جناب کمیل نے فرمایا کہ مولا، یہ جگہ تو آپ کی قبر والی جگہ سے بہت دور ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمیل گھبراؤ مت، ایک دن تمہاری یہ قبر میری قبر کے بہت نزدیک ہو جائے گی۔ تو جناب کمیل نے فرمایا کہ مولا، یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس کے جواب میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کمیل، تمہاری اور میری قبر کے درمیان بڑے بڑے محلات بنائے جائیں گے جن کے عالی شان فرش ہوں گے اور عجیب و غریب قسم کے پردے ہوں گے، اور ہر گھر میں ایک شیشہ لگا ہوگا یعنی کہ ٹی وی، اور اس سلسلے میں دور کی چیزیں نزدیک نظر آئیں گی۔ ناظرین کرام، مولا علی علیہ السلام نے آنے والے دور اور وقت کے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم آخری امت اس سے کتنا سبق حاصل کرتے ہیں۔ اگر حضرت علی علیہ السلام کے اس خطبہ کا جائزہ لیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے آج کے حالات کے متعلق کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے سب کچھ بتا دیا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ آج کے اس دور کو مولا علی علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار آپ کو اور مجھے اس پرفتن دور میں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کاشی بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔